شام کے 5 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے بحیرہ عرب شمالی میں انسداد منشیات کا کامیاب آپریشن کرنے پر پاک بحریہ کو سراہا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت کی فعال سفارتکاری کی بدولت پاکستان کے بین الاقوامی سطح پر تنہا ہونے کا تاثر ختم ہو گیا ہے۔ غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں میں آج مزید 32 فلسطینی شہید ہو گئے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 2 میچوں کی سیریز کا دوسرا کرکٹ ٹیسٹ کل کیپ ٹاؤن میں شروع ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بحیرہ عرب شمالی میں انسداد منشیات کا کامیاب آپریشن کرنے پر پاک بحریہ کو سراہا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ PNS معاون نے $10 لاکھ مالیت کی منشیات قبضے میں لے لیں، جو انسداد منشیات مہم میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ وزیر اعظم نے بحری دفاع اور سمندری راستوں پر منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام میں پاک بحریہ کے کلیدی کردار کا اعتراف کیا۔ انہوں نے کہا کہ قوم کو پاک بحریہ کے جوانوں پر فخر ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے 2 طرفہ اور کثیر جہتی سطح پر فعال سفارتکاری کے ذریعے عالمی سطح پر پاکستان کے تنہا ہونے کے تاثر کو ختم کر دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان تنہا ہے۔ انہوں نے اسے ملک کی سفارتی تعلقات کو توسیع دینے میں مسلسل اور کامیاب حکمت عملی کا نتیجہ قرار دیا۔ نائب وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 8ویں مرتبہ غیر مستقل رکن کی حیثیت سے پاکستان کے انتخابات کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے اس نشست کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں اور ہم دیگر رکن ملکوں کے تعاون سے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات کی اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور معیشت سمیت 2 طرفہ تعلقات مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے دوران پاک امریکہ اشتراکی عمل کی اہمیت اور امریکہ کو پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار اور برآمدی ملک کے طور پر تسلیم کرنے کا اعتراف کیا گیا۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی سفارتکاری بڑھانے اور مشترکہ تجارتی سرگرمیوں کے نئے امکانات تلاش کرنے اور اقتصادی تعاون کو وسعت دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ دفتر خارجہ نے پاکستان میں بھارت کی ماورائے عدالت اور سرحد پار ہلاکتوں پر تشویش ظاہر کی ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا کہ یہ صرف پاکستان تک ہی محدود نہیں بلکہ بھارت کا سرحد پار ہلاکتوں اور اغوا کا نیٹ ورک دنیا بھر میں پھیل گیا ہے اور دوسرے ملک بھی بھارت کی سرحد پار سرگرمیوں کے باعث تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ 9 مئی کے مقدمات میں ملوث 19 مجرموں کی رحم کی اپیلیں قانون کے مطابق انسانی ہمدردی کی بنیاد پر منظور کر لی گئی ہیں۔ یہ بات آج فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ایک بیان میں بتائی گئی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ان تمام مجرموں کو ضابطے کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد رہا کر دیا جائے گا۔ تمام مجرموں کو اپیل کرنے اور قانون اور آئین کے مطابق قانونی چارہ جوئی کا حق حاصل ہے۔ ICPR کا کہنا ہے کہ سزاؤں کی معافی قانونی طریقہ کار کی طاقت اور انصاف کا ثبوت ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ رحم اور ہمدردی کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف فراہم کیا گیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق مجموعی طور پر 67 مجرموں نے رحم کی اپیلیں دائر کی تھیں۔ ICPR نے کہا کہ بقیہ مجرموں کی رحم کی اپیلوں کا فیصلہ قانونی عمل پورا ہونے کے بعد کیا جائے گا۔ کامسٹیک نے اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک میں ٹیکنالوجی سے متعلق تعاون بڑھانے کے لیے ایکسپرٹ سروس پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بات کا فیصلہ کامسٹیک ایکسپرٹ سروس پروگرام کی مشاورتی کمیٹی کے اجلاس کے دوران کیا گیا، جس کی صدارت کامسٹیک کے کوآرڈینیٹر جنرل ڈاکٹر M اقبال چودھری نے کی۔ اس پروگرام کے تحت بائیو میڈیکل انجینئرنگ و صحت، قابل تجدید توانائی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، مینوفیکچرنگ اور انجینئرنگ سائنسز، زراعت، شہری ترقی اور جدید شہروں کی تعمیر سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کیا جائے گا۔ غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں میں آج مزید 32 فلسطینی شہید ہو گئے۔ گزشتہ سال اکتوبر سے غزہ میں اسرائیلی فوجی جارحیت کے باعث اب تک تقریباً 45,600 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔
پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 2 میچوں کی سیریز کا دوسرا کرکٹ ٹیسٹ کل کیپ ٹاؤن میں شروع ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دن 1:30 بجے شروع ہوگا۔ جنوبی افریقہ کو ٹیسٹ سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔